حضرت آدم علیہ السلام کی کتنی اولاد ہوئی، کب ہوئی اور ان کے نام کیا تھے، یہ کسی کو بھی نہیں معلوم، نہ ہی قرآن مجید میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ قابیل اور اکلیم دونوں جڑواں بہن بھائی تھے، اور حابیل اور یہودا دو جڑواں بہن بھائی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان چاروں کے ساتھ ساتھ اپنے باقی بچوں کو بھی عبادت کا اصل طریقہ بتایا، خدا کے خالق اور مالک ہونے کے اور اس کے تمام قوانین سے آگاہ کیا۔ اپنے دونوں بیٹوں میں روزگار کمانے کے لیے کام کو تقسیم کیا، اور وہ اس طرح کہ قابیل کو زمین کی کھیتی باڑی کا ذمہ دار بنایا اور حابیل کو تمام مویشیوں کا نگہبان اور چرواہا بنا دیا۔ یہ دونوں بھائی دن بھر محنت کرتے، شام کو واپس آتے تو حضرت آدم علیہ السلام ان سے ان کی تمام دن کی مشقت کے بارے میں دریافت کرتے اور اگلے دن کے لیے ہدایات بھی دیتے۔ جب دن ڈلنے لگتا اور سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت ہوتا تو اپنی تمام اولاد کو جمع کرتے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کرتے۔ آدم علیہ السلام ہر روز اپنی اولاد کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے تھے، یعنی دین حق کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ ایک طرح سے یہی اس وقت کی انسان کی عبادت بھی تھی، یہی ان کا مذہب بھی تھا، یعنی کہ انسان کے آنے کے ساتھ ہی اس زمین پر مذہب بھی آ گیا، اور وہ مذہب اسلام تھا، کیونکہ زمین پر آ کر دنیا کے سب سے پہلے انسان نے خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ شیطان مردود موقع کی تلاش میں تھا، اور وہ حضرت آدم کو نہیں تو اس کی اولاد کو خدا کی نافرمانی پر مائل کر کے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے سوچتا رہتا۔ آخر کار وہ وقت آ گیا جب حضرت آدم نے اپنے بچوں کی شادی کا فیصلہ کیا، اور انہیں اس بارے میں خدا کی طرف سے حکم بھی دیا گیا، اے آدم، پہلے حمل کے لڑکے کو دوسرے حمل کی لڑکی اور دوسرے حمل کے لڑکے کو پہلے حمل کی لڑکی سے رشتہ ازدواج میں منسلک کر دو۔ یہ حکم ملتے ہی انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا، اور بی بی حوا اور بچوں سے کہا، گواہ رہنا، میں حکم خداوندی کے مطابق اپنے بیٹے بیٹیوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر رہا ہوں۔ سنو، میں قابیل کی بہن اکلمہ کو حابیل کے نکاح میں اور حابیل کی بہن یہودا کو قابیل کے نکاح میں دیتا ہوں۔ اب تم میاں بیوی بن کر دور علاقوں میں جانا ہوگا، جہاں تم اپنی اولاد کو عبادت کا سچا اور اچھا طریقہ سکھاؤ گے اور انہیں خدا کی عبادت کی تعلیم دو گے۔ یہی وہ وقت تھا جب شیطان مردود کو موقع ملا، اور اس نے موقع پا کر قابیل کے نزدیک آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، قابیل، اکلمہ پر تو تمہارا حق زیادہ ہے۔ یہ سرگوشی سنتے ہی قابیل نے اپنی بہن اکلمہ کو دیکھا، جو حابیل سے منسوب ہو چکی تھی۔ اس نے بولا، بابا جان، آپ کا فیصلہ میرے ساتھ زیادتی ہے، میں اسے تسلیم نہیں کرتا۔ حضرت آدم نے چونک کر دیکھا اور بولے، قابیل، تمہارا کیا مطلب ہے، اور وہ کون ہے جس نے تمہیں یہ کہنے کی ہمت دی ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق وہ تمہاری سگی بہن ہے، اور اس کی حرمت تم پر اور تمہاری حرمت اس پر لازم ہے۔ حضرت آدم کی یہ بات قابیل نے سنی اور تحمل سے بولا، بابا جان، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے سلیم عطا کی ہے اور اپنے ارادے اور فیصلے کی قوت بھی دی ہے، جس کے سبب انسان اشرف المخلوقات ہے۔ حضرت آدم نے سمجھانے کے لیے کہا، عقل اور فہم کی بدولت وہ اشرف المخلوقات اور عظیم نہیں ہے، بلکہ عقل کو استعمال کرنے اور اس کے انداز سے یہ اسے مقام ملتا ہے۔ تم اپنی صلاحیتوں کو صحیح کام کے لیے استعمال کرو گے تب ہی عظیم تر بنو گے۔ لیکن مجھے اس حکم میں اپنی کوئی بھلائی نظر نہیں آتی، قابیل نے کہا۔ حضرت آدم نے حیران ہو کر دیکھا، ان کے رخ پر غصے سے زیادہ غم تھا، اور بولے، قابیل، تم خدا کی نافرمانی کر رہے ہو، جانتے ہو وہ سزا دینا بھی جانتا ہے اور قہار بھی ہے۔ خدا کی منشا اور رضا کے خلاف خواہش پیدا ہونا گمراہ ہونے کی نشانی ہے۔ قابیل نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ ضد اور ہٹ درمی کے انداز سے کھڑا رہا۔ حکم الہی کے مطابق قابیل نے خدا کے فیصلے سے کھلم کھلا انکار کیا اور شیطان کا پیروکار بننے کا اعلان کر دیا۔ لہٰذا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد حضرت آدم نے خدا کے حکم سے کہا، قابیل اور حابیل، تم دونوں اپنی اپنی قربانی خدا کے حضور پیش کرو۔ اللہ جس کی قربانی قبول فرمائے گا، اکلمہ کی شادی اسی سے کر دی جائے گی۔ لیکن یہ کیسے علم ہوگا کہ قربانی قبول ہو گئی ہے؟ قابیل نے کہا، جس نے قربانی کا حکم دیا ہے وہی اس کا اظہار بھی کرے گا کہ قربانی قبول ہوئی یا نہیں۔ وہ پوشیدہ باتوں کو ظاہر کرنے اور نیتوں کو جاننے کی قوت رکھتا ہے۔ قربانی کے قبول ہونے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا۔ وہ اس طرح کہ اپنا نذرانہ کسی بلند جگہ پر رکھ دو، دیکھنے والے اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں، پھر اگر آسمان سے آگ کا ایک شعلہ نمودار ہو کر اس نذرانے کو لے جائے تو جان لینا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اس وقت قابیل کھیتی باڑی کی بدولت غلے کے بڑے ذخیرے کا مالک تھا، اور حابیل کے پاس لاتعداد مویشی تھے۔
دونوں الگ الگ اس نذرانے کے بارے میں سوچنا شروع ہو گئے۔ قابیل نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ میں اپنے غلے سے وہ مال خدا کے حضور قربان کروں گا جس کی مجھے ضرورت نہ ہو، تاکہ قربانی بھی ہو جائے اور میرا نقصان بھی نہ ہو۔ اسی دوران حابیل اپنے مویشیوں کے گلے پر نظر ڈالتے ہوئے عقیدت کے ساتھ سوچ رہا تھا۔ اس نے خود سے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے بہت سے مویشیوں کا نگہبان اور چرواہا بنایا ہے، اب قربانی کا موقع بھی دیا ہے، تو میرا فرض ہے کہ بہترین جانور خدا کی نظر کروں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ بخشنے اور عطا کرنے والا ہے، اسے ہماری کسی بھی قربانی کی ضرورت نہیں، پھر بھی میں اپنی سب سے اچھی بھیڑ قربان کروں گا۔ دونوں بیٹوں نے اللہ کے آگے دعا کی اور اپنی قربانی پیش کی، اور دعا کے بعد حضرت آدم نے نذرانوں کے درمیان کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کیے اور دعا کرنے لگے، اے خالق کائنات، تو بہترین منصف ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، میرے ان دونوں بیٹوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ یہ دعا مکمل ہوئی کہ آسمان پر گڑ گڑاہٹ کے ساتھ ایک شعلہ بلند ہوا اور حابیل کے دمبے کو اچک کر لے گیا، اور قابیل کے غلے کا ڈھیر اسی طرح پڑا رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ دکھا دیا، اور اس فیصلے پر حضرت آدم سجدے پر گر گئے۔ قابیل، جس کی قربانی قبول نہ ہوئی تھی، وہ غصے اور اشتعال میں تھا۔ اس کے دل میں احساس ناکامی اور حسد، نفرت، احساس ذلت، بغض اور انتقام، گویا اس دن کرۂ ارض پر پہلی بار انسان کا دل ان جذبوں سے آشنا ہوا تھا۔ وہ غصے سے ایک جانب روانہ ہوا، لیکن جو ہی بھائی سے اس کی ملاقات ہوئی تو بولا، حابیل، آخر تیرے ایک دمبے میں ایسی کیا خوبی تھی کہ خدا نے اس کی قربانی قبول کی؟ حابیل نے کہا، خدا اشیاء اور مقدار کو نہیں بلکہ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے۔ آپ نے غلے میں سے قیمتی اشیاء نکال کر ناقص مال پیش کیا تھا، بلا شبہ یہ گناہ کی بات تھی، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ توبہ کریں۔ لیکن اس وقت قابیل غصے اور غم سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو چکا تھا۔ تبھی اس کے دل پر ایک خیال اترا اور کسی نے مشورہ دیا، قابیل، تم نذرانہ پیش کرنے میں ناکام رہے، دنیا کے اولین انسان کے عظیم فرزند، اب کامیابی حاصل کرنے کی ایک ہی صورت ہے، حابیل کو رستے سے ہٹا دیا جائے۔ اس مشورے پر وہ خود بھی حیران تھا، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کسی انسان کو کس طریقے سے قتل کیا جاتا ہے، کیونکہ آج تک روئے زمین پر انسان تو آئے تھے لیکن کسی کی موت واقعہ نہیں ہوئی تھی۔ یہی غور کرتا ہوا وہ چلا جا رہا تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کا وہ ساتھی جو ہر دم اس کے ساتھ رہتا ہے، جو کہ بلا شبہ شیطان تھا، ایک ہی دم انسانی شکل میں آیا اور اس نے جپٹ کر ایک پرندہ پکڑا، اسے پتھر پر رکھا، دوسرا پتھر اس کے سر پر مارا، اور اسی لمحے پرندے نے ایک آواز منہ سے نکالی اور ختم ہو گیا۔ زندگی اور موت کا یہ لمحہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اہم فیصلہ کر کے جنگل کی طرف چلا گیا، جہاں حابیل اپنے مویشی چرانے جاتا تھا۔ شیطان کے مشورے پر وہ آگے بڑھا، ایک بھاری پتھر اٹھایا اور حابیل کے سر پر مارا۔ یوں زمین پر پہلا قتل ہوا، پہلی موت ہوئی۔ یہ خود قابیل کے لیے بھی انوکھا تجربہ تھا۔ فساد کی ابتدا کر کے خود ساکت اور جامد کھڑا تھا۔ اب اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس لاش کو کس طرح چھپایا جائے۔ وہ لاش اٹھا کر کندھے پر کافی دیر تک چلتا رہا۔ اچانک اس نے ایک نیا منظر دیکھا۔ دور ایک کوا اپنی چونچ سے زمین کھود رہا تھا اور نزدیک ہی ایک مردہ کوا پڑا ہوا تھا۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ کوے نے گڑھا کھودا اور مردہ کوے کو اس میں سرکا کر اوپر سے مٹی ڈال دی، اور اسی طریقے سے اس نے اپنے بھائی حابیل کو دفن کر دیا۔ اس طرح سے دفن کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو سمجھایا، اور یہ اسی زمانے میں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا بہت غم تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور شرمسار تھے اور عبادت کرتے تھے۔ قابیل کا کیا ہوا اس کی وضاحت تاریخ میں کہیں نہیں ملتی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا بے پناہ غم دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اسے تسلی دی اور کہا، اے آدم، غم نہ کر، ہم تجھے وہ فرزند عطا کرنے والے ہیں جس کی نسل میں مصلحین اور انبیاء پیدا ہوں گے۔ نیز انہیں صفی اللہ فرمایا گیا، یعنی کہ اللہ کا دوست۔ یہ لقب حضرت آدم کا اور خوشخبری حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں تھی، جن کی ولادت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے طویل عمر پائی۔ حضرت آدم کی وفات کے بعد تبلیغ و تلقین کی ذمہ داری ان کے فرزند حضرت شیس علیہ السلام کو دی گئی۔ ہم اگلی ویڈیو میں حضرت شیس اور ان کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ جڑیے رہیے اور میرے اس چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔